لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في شان حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آل سيدنا محترم المقام، قابل صدر احترام اور میرے عزیز ساتھی، اللہ رب العزت کا پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے بابرکت میں پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ کرم پر کرم یہ کیا کہ ایسے جہالت دور میں ایک ولی کامل کی نسبت عطا فرما کر انہی کے والد کے قائم کردہ جامعہ میں علوم ظاہری و علوم باطنی دونوں علوم کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ. محترم سامعین اکرام، آج مجھے اس حساس ایمان افروز اور فکر انگیز موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل ہو رہا ہے. وہ ہمارے عقیدے کی اساس، ہمارے غیرت کا امتحان اور ہماری ایمانی حمیت کا ضامن ہے. عنوان سخن ہے اسلامی تہوار اور غیر اسلامی تقریبات. محترم سامعین اکرام، ہم جب اس نظام عالم میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا نظر آتی ہے کہ کسی بھی قوم کا تشخص، اس کی شوکت و حشمت، اس کا عاج و کمال، اس کا وقار و افتخار، اس کے تہذیبی تمدن اور مذہبی شعار سے وابستہ ہوتا ہے. تہوار محض ہنگامے کا نام نہیں، بلکہ کسی قوم کے عزم استقلال، فہم و ادراک اور فلاح و کامرانی کا اعادار ہوتا ہے. حاضرین محفل، جب کائنات کفر و ضلالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب انسانیت ذلت و رسوائی کے باغوں میں سسک رہی تھی، تب مکے کے افق سے ایک آفتاب ہدایت طلوع ہوا جس نے انسانیت کو بندگی رب کا شعور بخشا اور زندگی کو امن و سکون، طہارت و پاکیزی اور زہد و تقوی کا نور عطا کیا. سنن ابی داؤد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ولہم یومان یلعبون فیہما فی الجاہلیہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے باشندے سال پہ 2 دن لہو لعب اور سرور میں گزارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رویے کو دیکھا تو تا قیامت آنے والے انسانوں کو ایک ابدی پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر، افضل اور اعلیٰ 2 دن عطا فرمائے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر. سامعین محفل، سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے ہمارے تہواروں کا حضر کیا ہے، ہمارے عیدوں کا تقدس کیا ہے. یہ عیش و عشرت اور فسق و فجور کے دن نہیں، بلکہ یہ تو شکر و صدا، حمد و مدح اور عز و نیاز کے دن ہیں. عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں، تلاوتوں، مناجاتوں اور سجدوں کا انعام الہی ہے. عید الاضحیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ایثار اور تسلیم و رضا کی لازوال یادگار ہے. ہمارے ہاں خوشی کا آغاز بھی اللہ اکبر کی صداؤں سے ہوتا ہے، جہاں دلوں میں بندگی کا احساس اور آنکھوں میں شکر کے آنسو ہوتے ہیں، اور خوشی کا اختتام بھی الحمدللہ کے شکرانہ الفاظ سے کیا جاتا ہے. لیکن آج ہم جب اپنے دامنوں میں نظر دوڑاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آج کا مسلمان اجنبی تہذیبوں کی یلغار، مغرب کی اندھی تقلید اور اغیار کے رسم و رواج کے سیر میں گرفتار ہو چکا ہے. مشہور زماں شاہ ظفر علی خان فرماتے ہیں: نہ جب تک کٹ مرے ہم کھائے جائے یثرب کی حرمت پر،
خدا شاہد ہے ہمارا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ فرنگی کی تمدن ایک چمکتا ہوا سراب ہے، اس تمدن سے دل مسلم کبھی زندہ ہو نہیں سکتا۔ سامعین میں پھر قرآن مجید ایسے ہی مواقع پر ہماری رہنمائی کرتے ہوئے سورہ فرقان میں رحمان کے سچے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی لفظ اور باطل کے تقریبات میں شریک نہیں ہوتے۔ اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کتنا واضح ہے، ما تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر و نشر، اس کا شمار اور اس کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ اے مسلمان نوجوانوں، ذرا بیدار ہو جاؤ، ہوش کے ناخن لو۔ آپ تو وہ تھے جس کے سجدوں سے زمین کانپتی تھی، جس کی پکار پر باطل کے ایوان گرج جاتی تھی۔ آج تو نے غیروں کے جھوٹے عارضی اور لمبی تہواروں کو گلے سے لگا دیا، تیری حیا کہاں گئی، تیری غیرت کہاں سو گئی؟ آئیے اس زوال اور اس تاریکی سے نکلے۔ اسلام ہمیں زندگی سے بیزار ہونا نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں خوشی منانے سے نہیں روکتا، اسلام تو ہمیں وہ لازوال پاکیزہ اور سچی خوشی دیتا ہے جو روح کو بالیدگی اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ حاضرین محفل، غیروں کے تقریبات میں صرف مادی لذت، عارضی سرور اور دائمی گناہ ہے، جبکہ دین اسلام کی تقریبات میں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی سرخوئی ہے۔ ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دستور حیات اکمل ہے، ہمیں کسی ادھار کی تہذیب، کسی مانگے تانگے کی تمدن کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے لوٹ آئے اپنے رب کی طرف، پلٹ آئے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رحمت کی طرف۔ اٹھو کہ اب رزم گاہے جہاں میں تمہیں پھر سے توحید کا پرچم اٹھانا ہے۔ اٹھو کہ اب رزم گاہے جہاں میں تمہیں پھر سے توحید کا پرچم اٹھانا ہے۔ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اب حقیقی مسلمانی کا جوہر دکھانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔